ایک چیز کی تیاری کریں. یہ انہوں نے جا کے ابھی روس سے 4 SS-400 missiles دیا ہے. To me, I might exaggerating a little, it's like a declaration of war. یہ missiles ایسے ہیں کہ as your planes take off, they will come and hit them. As your missiles take off, they will hit them. اگر یہ ڈپلوائے ہو گیا اور مودی پرائم منسٹر ہو, آپ سمجھتے ہیں جنگ سے ہم بچ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو دنیا بدل گئی مگر بھارت کا جنگی جنون کم نہیں ہو سکا. بھارت روس سے جدید میزائل سسٹم 400 خریدے گا. زمین سے فضا میں مار کرنے والے ان میزائلوں کی خریداری سے متعلق معاہدے پر آج دستخط کا امکان ہے. تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ دنیا بدل گئی مگر بھارت کی فطرت نہ بدلی. بھارت روس سے جدید میزائل سسٹم 400 خریدے گا. زمین سے فضا میں مار کرنے والے ان میزائلوں کی خریداری سے متعلق معاہدے پر دستخط کا آج امکان ہے. دنیا کا سب سے بڑا اسلحے کا خریدار ملک بھارت اب روس سے جدید فضائی نظام خریدے گا. برطانوی میڈیا کے مطابق روس اور بھارت کے درمیان S-400 میزائلز کی فروخت کا معاہدہ آج طے پا جائے گا. زمین سے فضا میں مار کرنے والے جدید میزائل سسٹم کو روس اس سے پہلے شام میں لگا چکا ہے. ماسکو اور دلی میں ان میزائلز کی فروخت کے حوالے سے معاہدہ ہوا ہے جس پر دستخط آج بھارت کے شہر گوا میں ہونے کا امکان ہے. روسی صدر ولادیمیر پوٹن برکس اجلاس میں شرکت کے لیے بھارت جائیں گے. روسی حکام کے مطابق روسی صدر بھارت میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ اس میزائل سسٹم کے ساتھ ساتھ دیگر معاہدوں پر بھی دستخط کریں گے. ایک فائدہ یہ ہو گیا ہے کہ جہاں میں نے آپ سے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ روس جو ہے اس میں کافی چالاکی کرتا ہے اور وہ یہ کرتا ہے کہ اپنا یہاں سے وہاں پر جو پاکستان کے ساتھ میں جنگی مشق کر لی اور انڈیا کے دیا, لیکن اس کو جدید ترین جو نظام ہے جو کہ اور کسی کے پاس نہیں ہے اس وقت دنیا میں, چین کے پاس بھی نہیں ہے, S-400 اس کو دے رہا ہے. اور یہ ٹرائمف اس کا نام جو ہے وہ فتح کے طور پر S-400 جو ہے یہ مہلک ترین اور خطرناک ترین جو ہے طیارہ شکن میزائل ہے جو کہ کوئی 6 لاکھ کلومیٹر تک یہ مار کر سکتا ہے, 6 لاکھ فیٹ سے زیادہ کی بلندی تک مار کر سکتا ہے. تو اگر 20 آپ ہزار آپ سمجھ لیجئے کہ 20 لاکھ 6 لاکھ کا پھر 3 سے 2 لاکھ میٹر تک مار کر سکتا ہے. تو اب یہ بلندی پر جو ہے تو یہ کافی بڑی بات ہے اور اس طرح سے لگتا ہے کہ اور وہ ایک وقت میں چھت میں جو ہے وہ کئی جو جہاز ہیں ان کو ایک وقت میں گرا سکتا ہے. 5 ارب ڈالر کا ہے اور اس سے پہلے اس نے 36 رافیل جو فرانس سے خریدے تھے 10 ارب ڈالر میں. اب انڈیا نے کوئی 150 ارب ڈالر کا اضافہ کیا ہے اپنے جو دفاع کے سلسلے میں, جو ان کا دفاعی بجٹ تھا اس میں 150 روپے مزید دے دیے ہیں تاکہ وہ ان کو جدید بنائیں. اب اگر یہ ہو جاتا ہے حسین صاحب تو اس میں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر کار میں یہ کیا نتیجہ نکلے گا, کیونکہ یہ کافی خطرناک جو S-400 ٹرائمف دیا ہے یہ کافی خطرناک ان کا نظام ہے. لیکن ہمارے جو سائنسداں یہ کہتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ صاحب ہمارا جب میزائل جائے گا تو پھر یہ کوئی سسٹم اس کو نہیں روک سکے گا. لیکن اب یہ جو کہہ رہے ہیں یہ تو گیم چینجر کہہ رہے ہیں کہ بر صغیر کے اندر طاقت کا توازن بگڑ جائے گا. تو اگر یہ بگڑ جاتا ہے تو پاکستان اس میں کیا کرے گا یہ دیکھنا پڑے گا. اور اس سے کے علاوہ روس کے اور ان کے درمیان میں 260 ہیلی کاپٹر کا جو معاہدہ پہلے سے موجود ہے, جو بحری جہازوں کی جو ہے ٹیکنالوجی بھی دے رہے ہیں اور ان کو یہ دے رہے ہیں کہ آپ کیونکہ انڈیا کے روس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو جو کچھ بھی وہ اپنا مال ہے وہ بیچ رہا ہے اس کی بلا سے دنیا میں تباہ ہو یا نہ ہو اور اس کو پرواہ نہیں ہے تباہ ہو. تو ایسی صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو S-400 کا نظام ہے, ایران کو یاد کریں کہ ایران کو 300 دیا, S-300 دیا جو کہ اس سے بہت کمتر درجے کا ہے. ان کے قریبی دوست ہیں نا, مال ہے ان کے پاس, ایران کے پاس بھی جب مال ہوگا تو S-400 اب تو ان کے پاس بھی آ رہا ہے. جی لیکن آپ یاد کریں کہ جب ایران سے بہت پہلے انہوں نے وعدہ کیا تھا S-400 کا, لیکن جب تک کہ ان کی دوستی امریکہ کے ساتھ نہیں ہوئی اس وقت تک انہوں نے S-300 نہیں دیا.
لیکن دوستی ابھی بھی نہیں ہے. وہ ایرانی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں دھوکہ دیں گے اور دے رہے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ لڑ رہے ہیں وہاں شام میں, دونوں مل کے لڑ رہے ہیں امریکہ سے اور امریکہ کے اتحادیوں سے. انہیں سفارتکاری آتی ہے. کن کو؟ وہ دونوں طرف ملا کے رکھتے ہیں ایرانیوں کو. نہیں, ایرانیوں کو دونوں طرف کی بات نہیں ہے, لیکن اب وہ امریکہ کے ساتھ تو وہ لڑ رہے ہیں نا باقاعدہ وہاں پر. تو لیکن یہاں پر وہ اتحاد کر رہے ہیں. تو اتحاد نہیں کر رہے ہیں, بٹ جسٹ پاسنگ دیئر ٹائم. ان کو جو ہے اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح سے فورن پالیسی سے, ہاں تو فورن پالیسی تو گیم آف دی بیسٹ, یعنی جو صورتحال ہے اس میں اپنا راستہ بناتے ہیں. جی. انڈیا اینڈ اگینسٹ برکس سمٹ ہو رہی ہے ایسے گوا میں. رشین پریزیڈنٹ پیوٹن is also there and 18 کہا جا رہا ہے اگریمنٹس ہوں گے دونوں ممالک کے درمیان. وائل ہم جانتے ہیں ہمارے وزیر اعظم 3 دن کے دورے پہ ہیں آذربائیجان, اور وہاں پر وہ وہاں سے کیا واپس لے کر آئیں گے؟ ایک طرف جو ہے وہ یہاں پر اتنے اسٹرانگ ڈیفنس اگریمنٹس ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ برکس کا پورا فائدہ اٹھا رہا ہے انڈیا. ہم برکس کے ممبر نہیں ہیں, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ان تمام ممالک کا, چونکہ یہ ایک پیرلل آرگنائزیشن بنانا چاہتے تھے, فائنینشیل آرگنائزیشن آئی ایم ایف سے جان چھڑانے کے لیے یا ان کے مقابلے پہ, تو اس لیے مفاد تو ان سب کا اکٹھا ایک موجود ہے اس میں. دوسری طرف یہ ہے کہ انڈیا اور رشیا کے تعلقات اتنے پرانے ہیں, اس میں 2 ایلیمنٹ آپ اگر ذہن میں رکھیں. ایک تو یہ کہ انڈیا پچھلے کچھ سالوں تک, بلکہ اب تک اپنا کچھ 70 to 80% ملٹری اکوپمنٹ جو ہے وہ انہوں نے رشین ان کے پاس ہے, جس کی وجہ سے ان کی ڈیپینڈنس تھی ان کے اوپر اسپیئر پارٹس وغیرہ ان چیزوں کی. پھر رشیا کو انہوں نے 8 نیوکلیئر ریئیکٹر بنانے کا, ان کو سپلائی کرنے کا کانٹریکٹ کیا ہے, جو رشیا نے پیسہ وصول کرنا ان سے. اور رشیا کو یہ نظر آتا ہے کہ جو ملٹری اکوپمنٹ ہے وہ ابھی بڑے سالوں تک اسپیئر پارٹس کا بزنس ان کے ساتھ چلتا رہے گا. تو اس چیز کی وجہ سے جب ممالک کے اپنے مالی مفادات وہاں پہ ہیں تو یہ لازماً آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی ٹلٹ ادھر ہوگی. لیکن رشیا پاکستان کے ساتھ جو تھوڑا بہت اوپن اپ ہو رہا ہے وہ انڈیا کو بالکل ناراض کر کے نہیں ہوگا. یہ پروسیس بہت سلو چلے گا پاکستان کے ساتھ تعلقات بنانے. اس میں ایک اور بھی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری طرف سے پالیسی انیشیٹو ہے ہی نہیں, کہیں بھی نہیں. ایران کا مسئلہ آتا ہے, ایرانی ابھی ان کے صدر نے کہا جی ہم سی پی کا حصہ بننا چاہتے ہیں, ہم سے کوئی ہلا ہی نہیں یہاں سے ابھی تک. بھئی یہ تو ایک اپرچونٹی, آپ جا کے چھلانگ لگا کے پہنچیں. دوسری طرف یہ ہے کہ ایرانیوں نے گیس پائپ لائن آپ کے پہنچائی ہوئی ہے, 4 سال سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اس کو پائپ لائن کا گھاسے نہیں ڈالے, اس کا کری کچھ نہیں رہے. تو ہم انیشیٹو نہیں لیتے ہیں, ہم ریئیکٹو قسم کی پالیسی رکھی ہوئی ہے, جہاں کہیں کسی نے کچھ کہہ دیا اس کا جواب دے دیا. اس کی وجہ سے ہم رشیا کو بھی اپنے ساتھ پوری طرح الائن نہیں کر سکیں گے. اور یہ سارے خطے میں یہ ہمارا ڈائلما ہے. اور جیسے شاہ صاحب ابھی کہہ رہے تھے, اس کے لیے ایک ڈائنامک قسم کا فورن منسٹر 24 آورز ڈیڈیکیٹڈ چاہیے, جو اس پالیسی کو لے کے ہر وقت اس پہ اسٹڈی کرے, سوچ بچار کرتا رہے, اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی آگے اسٹریٹجی ورک آؤٹ کرے, جو کر نہیں ہے. ایک چیز اور بھی ہے, میں ایڈ کر دوں یہ رشیا والی بات. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ نواز شریف صاحب وہ ڈیفنس اکوپمنٹ میں ان کا کوئی پرسنل بزنس نہیں ہے. اگر وہ ہوتا یقین مانے وہ ادھر بھی پہنچے ہوتے مودی کے ساتھ.